اچھا سلطان رائی صاحب کے جنازے پر کوئی ایسی خاص مومنٹس، کوئی ایسی خاص وجوہات کوئی آپ نے دیکھی ہو تو کوئی وہ شیئر کرنا چاہیں آپ؟ بس یہ تھا کہ جب یہ ہوا تو ہم لوگوں نے دیواریں ٹوٹتی ہوئی دیکھی، لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا کہ لوگ اپنی چادریں پھینک رہے تھے ان کے اوپر اس کو، اور جب ہم نے ان کو فائنلی اس کو نیچے اتارا ٹرک میں سے تو وہ آپ ویڈیوز موجود ہیں دیکھیے، وہ بالکل ایسے جا رہے تھے پانی کے اوپر کوئی بوٹ تیر رہی ہوتی ہے. ہمیں تھوڑا فکر تھا کہ کہیں لوگ گرا نہ دیں ان کو نیچے. تو ہم تو بچے تو بہت پیچھے رہ گئے نا، پبلک نے ہی پکڑ لیا کہ جی ہمیں کندھا دینا ہے، ہم نے کرنا ہے. لیکن واحد دنیا کے ایکٹر وہ موجود ہیں کہ ایسے انسان تھے کہ کیمرہ ان کو آخری لمحے تک ریکارڈ کرتا رہا. جب تک ان کا فیس مبارک کور نہیں کر دیا گیا تب تک کیمراز ان پہ چلتے رہے، اور لوگوں نے وہ ریلز بیچیں، چلائیں. بالکل ایسے ہی. اور اتنا عرصہ ان کو دنیا سے جانے کے بعد آج بھی لوگ ان کو کیش کروا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. سر آپ کے اپنے انٹرویوز بہت زیادہ چلتے ہیں کہ آپ جب اپنے والد صاحب کی بات کرتے ہیں. اچھا کہا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو وہ تلاوت کرتے تھے تو ان میں محسوس ہوتا جیسے کوئی قاری تلاوت کر رہا ہے. بالکل ایسی ہے. ان کے ساتھ ایک ان کے دوست ہوتے تھے میاں اسلم، وہ حافظ قرآن تھے. تو مجھے جب بھی کبھی اسلام آباد ٹریول کرنا شوٹنگ تو ہمیشہ انہوں نے ساتھ ان کو بٹھا لینا. جب گاڑی کا سفر شروع ہوا کہ جی قرآن کھولو، پڑھنا شروع کرو، مجھے اس کو مجھے یاد کرنا ہے، مجھے قرآن کو. اس کی تلاوت کرنے کا طریقہ ان کو چیزیں پسند تھیں. یہ خالی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں تھا، اللہ معاف کریں، خود سے پسند تھا کہ یار میرے رب کو میرے راضی کرنا ہے، کیسے کروں. بالکل. تو قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو حفظ کرے تھے. قرآن ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب تھوڑا سا اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں سلطان رائی صاحب کی موت کے حوالے سے. انہیں شہید کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، تو اس وقت دور حکومت تھا بے نظیر بھٹو کا. 1996 ان کی دوسری وزارت عظمیٰ تھی. تو بتائیے گا گھر سے جب نکلے تھے تو ان کی آپ کی والدہ کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ کیا ملاقات تھی، کیا الفاظ تھے، کیسے نکلے؟ ہماری جو فیملی ساری نا وہ باہر تھی اس وقت. میں اور میرا جو بڑا بھائی ہیں طارق، ہم لوگ یہاں پاکستان میں تھے. اوکے. تو بس وہ اپنے نارمل روٹین کے مطابق جیسے نکلتے تھے ہمیشہ وہ تیار ہو کے نکلیں جانے کے لیے. اور انہوں نے کیونکہ ہمارا گھر اسلام آباد میں تھا تو کہ بیٹا میں گھر جا کے آپ کو وہاں پہ فون کر دوں گا. تو بس مجھے ایک دکھ بات کا ضرورت ہے کہ میں اس دن ابو جی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے نہیں بیٹھا. آپ پاکستان میں تھے؟ ہاں جی گھر میں تھے ہم لوگ. اچھا. تو ابو جی کو سی آف کرنے کے لیے ہم گاڑی تک گئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں گاڑی میں بیٹھ جاؤں کے ساتھ چلا جاؤں. تو خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جاتا. آپ جان قربان کر دیتے والد کے لیے. ہوتا پہلے آپ کو ہوتا. ان کو تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا، ان لوگوں کو. ابو جی کو کچھ نہیں دیتا میں، یہ بات 110% کنفرم ہے. اچھا آپ کو بھی کسی جو کہ طریقے کے ساتھ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نہ جائیں، ہو سکتا ہے حاجی احسن نہیں یا اس طرح؟ نہیں کچھ بھی. ابو جی گاڑی باہر ریڈی کی سارا کچھ، اور انہوں نے اپنے بیگ شیگ وغیرہ گاڑی میں رکھ رہے تھے. تو میں نے ابو جی سے جا کے کہا کہ ابو جی میں بھی ساتھ چلوں آپ کے. میں نے ان سے کہا بھی. ابو نے کہا بیٹا اتنا لمبا سفر ہے، اس کا تو موٹر تو تھا نہیں، جی روڈ تھا. کیونکہ بیٹا میں نے جانا ہے 2 دن بعد میں نے واپس آ جانا ہے، تو آپ اتنا ساتھ جاؤ گے. میں کہا لیکن میں سوچ رہا ہوں ساتھ چلتا ہوں میں بھی. نہیں بیٹا میں تو چلا تھا، وہاں گھر پہنچ کے فون کروں گا آپ کو، آ جاؤں گا 2 دن میں واپس. ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اچھا میں ان کو سی آف کر کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. ہماری عادت تھی جب بھی کبھی جانا ان کو سی آف کرتے تھے ہم لوگ. اوکے. تو وہ اب جب جا رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا نا فیل سا ہوا کہ یار مجھے جانا چاہیے تھا. ابھی میں دل میرا کر رہا ہے کہ میں ساتھ جاؤں، مجھے گٹ فیلنگ میری مجھے کہہ رہی ہے. بالکل. لیکن بس وہ گاڑی انہوں نے ریورس کی ہے، انہوں نے ویو کیا ایسے کر کے اور وہ گئے ہیں. والدہ صاحب سے کوئی آخری بات؟ سب امریکہ میں تھے. سب میں صرف آپ یہاں پہ پاکستان دونوں تھے اور یہی آپ کی ان کے ساتھ لاسٹ ملاقات ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. وہ اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے یا لاہور اسلام آباد؟ ٹھیک ہے. اچھا سر گاڑی کا پنکچر کیسے ہو گیا؟ ابو جی دیکھیں نا، یہ میں بات کرتا ہوں نا کہ جو کچی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ابو جی جو ان سے ہیں وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ہمیشہ گجرانوالہ کے اندر سے آتے تھے. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے پان لینے ہیں، ڈرنکس کو پینی ہے، کو مطلب پیپسی 7 کچھ کھا جو بھی. ہاں بالکل. تو ہمیشہ وہ شہر کے اندر سے آتے تھے ہمیشہ. ٹھیک ہے. یہ ایک معمول تھا ان کا. اس مرتبہ باہر سے کیوں آئے؟ بائی پاس آنے کی وجہ سمسان علاقہ ہے، سردی کے دن ہے، دھند ہے، تو کیوں وہاں سے آ رہے ہیں؟ پہلی بات ٹائر جو پنچر ہوا اس کو جب ہمارے پاس وہ آئی، جب گاڑی پہنچی تو ٹائر پنچر ہوتا ہے، کیل لگتا ہے ٹائر کے نیچے سائڈ پہ کہیں پہ، تو ٹائر پنچر ہو جاتا ہے. ٹائر کا ایسے سلٹ ہوا تھا سائڈ سے. ٹھیک ہے. یہ پنچر ایسے تھوڑی ہوتی گاڑی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ابو جی کی جب یہ سارا کچھ ہوا ہے تو جب یہ بقول حاجی احسن کے کہ جی مجھے کھیتوں میں لے کے چلے گئے، کہا چپ کے بیٹھ میں تینوں گولی مار دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ وہ جو جھوٹ بوٹ بولا اس نے. خون کے جو سے سیمپلز ہیں وہ کھیتوں تک گئے ہیں، جو ہمیں پولیس نے بعد میں لا کے دکھائے. ٹھیک ہے. پکچرز لی گئی اس ٹائم میں اس کی. اور اگر تو
وہاں پر ان کو شہید کیا گیا تو وہ سیمپلز وہاں تک کیسے پہنچے؟ بالکل ٹھیک ہے، کچھ چیزیں گڑبڑ ہیں، ٹھیک ہے، مطلب شک میں ویسے بلا وجہ اس پہ نہیں بندے بھی کرتا، کچھ چیزیں گڑبڑ ہیں. اور ایس پی چدر صاحب یہاں موجود تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، 90 ایئرز اولڈ. ایک پوڈ کاسٹ کے بارے میں ان کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات بھی ان پہ ہوئی. ان کے پاس جب بھی کیس ٹرانسفر ہوا، ان کی کال ہمیں گھر پہ آئی کہ بیٹا میرے پاس فائل ایسے آئی ہے جیسے خالی ہے، اس میں سیمپلز نہیں ہیں، اس میں چیزیں نہیں ہیں، ایسے بس ایک ایمٹی فائل میرے پاس آئی ہے، مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. ہم نے کہا جی آپ نے پرسو کرنا ہے، ہمیں یہ چیز چاہیے کہ کیا ہوا. پھر انہوں نے حاجی حسن کو اپنے دفتر بلایا انٹیروگیشن کے لیے. ٹھیک ہے، ان کا چدر صاحب کا یہ ریکارڈ تھا کہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی کیس آیا تو آج تک انہوں نے کوئی کیس ایسا نہیں تھا جنہوں نے سالو نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، ہی واز نون فار اٹ، بہت سخت آفیسر تھے پولیس کے. یہ جب بندہ آیا تو انہوں نے جب دیکھا اس کو تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی بات سے سوال جواب کیے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد تم نے دوبارہ آنا ہے میرے پاس، کہہ کے بھیج دیا اس کو. جیسے وہ بندہ جاتا ہے ان کے دفتر سے، ان کا ٹرانسفر لیٹر ویا مشین وہ فیکس کے تھرو آ جاتا ہے پاس چدر صاحب کا. حاجی حسن کے اتنے ہاتھ لمبے تھے اور ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ بات بھی مجھے پوڈ کاسٹ کے تھرو پتہ چلی جب یہ پوری ڈیٹیل ڈسکس ہوئی. اوکے. تو مجھے بھی ذمہ تھا کہ ایک دم سے کہاں چلے گئے وہ، تو تب مجھے پتہ چلا کہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حاجی حسن کے ہاتھ اتنے لمبے تھے؟ اس کے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں، پھر کیا وجہ تھی؟ دیکھیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا نا، تو پیسے کے لیے کیا گیا، کوئی کیا وجہ بنی، وجہ تو ہمیں پتہ چلے نا. آپ کیا سمجھتے ہیں والد صاحب کا کیس دوبارہ سے ری اوپن کروائیں؟ یس، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. سلطان رائس صاحب کے تو فین بہت ہیں، آپ آج ان کے پکچر لگا کے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں ابھی بھی لوگ ان کے لیے، اور نہ صرف ویسے کوئی میرے جیسے، ہم کچھ ان کے کردار میں بھی فین ہیں. وہ اپنے آپ کو سلطان رائی گنڈاسا پکڑا ہوا ہے اور وہ مولا جٹ، یہ لوگوں کا پیار ہے. یہ جو ابو کی برسی پہ جب آتے ہیں کبھی آپ لوگوں کو دیکھیں سیلاب لوگوں کا آیا ہوتا ہے. ہم ہر سال ان کی برسی گھر پہ کرتے ہیں، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے کریکٹر میں ان کی طرح تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، اپنا ایک اظہار پیار کا کر رہا ہوتا ہے، ان کے اظہار کر رہا ہوتا ہے، لوگ ان سے عشق کرتے ہیں. بالکل آج تک ایسے لوگ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو ان کو بھی اس کا جواب ملنا چاہیے، ہمیں ایز اے فیملی ملنا چاہیے کہ یار کیوں کیا گیا. ایک اتنے نیک اور ایک اچھے انسان کو آپ لوگوں نے شہید کر کے کیا نکالا اس میں سے. ان سے ویسے ہی مانگ لیتے، اگر پیسے کی بات تھی تو ویسے ہی مانگ لیتے، انہوں نے کون سا منع کر دینا تھا. تو کوئی وجہ ہوئی ہے، اللہ عالم کیا وجہ ہوئی ہے. یہ بس میں کہتا ہوں کہ اس کو بتا دینا چاہیے. اب تو مرنے والا ہے، اتنا ایج کا ہو گیا ہوا ہے، اس کو ویسے بتا دینا چاہیے یار کہ ہاں جی یہ ہوا تھا بھائی. بالکل ٹھیک ہے، پھر ہم جانے اور وہ لوگ جانے، پھر پورا پاکستان دیکھے گا انشاءاللہ کیا ٹھیک. اچھا سر، اس کے بعد پھر ایک پولیس مقابلے میں بھی وہ قاتلوں کو مار دیا جاتا ہے. فائل کلوز کرنے کے لیے بکواس چیز کی گئی تھی کہ جی کوئی ساجو کانا کوئی تھا وہاں کا، کوئی مفرور تھا، اس کو مار کے ہم نے فائل سے ایکسیپٹ کیا کہ جی مجھ سے ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ رائی صاحب ہیں، تو مجھ سے بس فائر ہو گیا، تو انہوں نے اس کو انکاؤنٹر میں مار کے فائل کلوز کر دی. اب یہ کتنی بکواس سی بات ہے، اس کا ذہن مانتا ہے آپ کو؟ بالکل کہ پولیس ہمیں بس مطمئن کرنے کے لیے جی کہ بندہ پکڑ لیا گیا تھا اور اس کو انہوں نے انکاؤنٹر میں مار دیا. پھر پاکستان کے جسٹس سسٹم پر تو آپ سوال اٹھائیں گے. میں بات وہی کرنا چاہتا ہوں نا کہ اس کیس کو ری اوپن ہونا چاہیے پراپر طریقے سے. وہ بندہ جس دن حاجی حسن دنیا سے چلا گیا، مر گیا، ختم. واحد ایک بندہ موجود ہے جس کو پتا ہے کہ کیا کس نے کروایا اور کیوں کروایا. میں آج بھی بات کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ اس کو پتا ہے، اس کو بتا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس وقت سوال یہ تھا کہ بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم تھی، اس وقت کی وفاقی حکومت نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا؟ کوئی افسوس کرنے کی حد تک تو میاں نواز شریف بھی گھر پہ آئے تھے، ساتھ ان کے باقی لوگ بھی آئے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا جو ہماری حکومت آئے گی، اچھا ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کیس آپ کا نکال کے دکھائیں گے. پھر اس کے بعد کتنی حکومتیں آ گئیں سر؟ وہی بات ہے، یہ تو چوتھی پانچویں حکومت. سیاسی بیان ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال ابھی ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کے بارے میں ان سے بھی کوئی انصاف کی ہے آپ کو کوئی؟ دیکھیں بات یہ کہ ویسے تو میں 30 سال سے بات ہمیشہ مجھے کی برسی پہ کہتا آیا ہوں کہ جی ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اس کیس کو رپورٹ ہونا چاہیے. جی لیکن اوبیسلی بات ہے جب تک فزیکلی ملاقات نہیں ہوگی تب تک اس بات کو کہ ہمارے حکومتی ادارے کو پتہ ہے کیسے چلتے ہیں، تو ان سے جب تک مل کے بات نہیں کی جائے گی تب تک یہ کام ایسے نہیں ہوگا. تو میری پرسنلی خواہش تو ہے کہ کبھی کوئی میٹنگ ان سے میری ایسے ارینج ہو جائے تو ان سے بات کی جائے. تو یہ ایک فون کال کی دیر ہے، خالی انہوں نے خالی کال کرنی ہے کہ جی اس کو دیکھیں. یہ کیس سی سی ڈی کے پاس ہی چلا جائے تو میرا خیال میں جو ملزم جو ہے وہ باہر آ جائے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا؟ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق تھا، ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ میں اس پہ بہت زور لگایا، وکیلوں کو لیا، پتہ نہیں کیا کچھ بہت زور لگایا ہم لوگوں نے اس پہ. لیکن انہوں نے فائل ایسے بتایا نا کہ کلوز کر دی کہ جی ایک بندے نے ایسے ایڈمٹ کیا اور یہ بات ختم ہو گئی.